کیونکہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بھائیو، بات ایک واقعے سے شروع کروں کہ اس وقت اس ملک کے اندر ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو بزدل، ڈرے ہوئے اور کمزور کیوں محسوس کرتے؟ ایمان والا تو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں، دوسری قوموں کو اپنے آپ سے ڈرائیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہمیں تو اخلاق، اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن مسلمان اپنے آپ کے اندر اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا۔ اگر ہم نے یہ بات پیدا نہیں کی تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک واقعہ ہمارے اس ملک کی تاریخ کا بتاؤں۔ اس ملک کے اندر ایک ہی آدمی ایسا گزرا ہے جو ملک کے 3 سب سے بڑے عہدوں کے اوپر پہنچا ہے۔ چیف جسٹس سب سے بڑا راشٹرپتی کا عہدہ ہوتا ہے، اس کے بعد نائب راشٹرپتی کا عہدہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ ان تینوں عہدوں کے اوپر اگر کوئی آدمی پہنچا ہو تو ایک ہی آدمی تھا، لیکن آپ اس کی زندگی کا نتیجہ جانیے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نام تھا بہت خوبصورت، جسٹس ہدایت اللہ۔ 1968-69 کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، نام تو بڑا خوبصورت، لیکن کام کیسے؟ 1969 کے اندر ڈاکٹر ذاکر حسین اس زمانے کے راشٹرپتی، ان کا انتقال ہو گیا، بڑے نیک آدمی۔ اب قانون یہ ہوتا ہے کہ جب راشٹرپتی فوت ہو جائیں، مر جائیں، تو جو اپ راشٹرپتی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ راشٹرپتی بن جاتے ہیں۔ وہ راشٹرپتی بن گئے وی وی گیری۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں راشٹرپتی کا چناؤ ہونے والا تھا، اور وی وی گیری کو فارم بھرنا، ان کو اگر فارم بھرنا ہے تو پہلے عہدے پر سے استعفیٰ دینا پڑے، تو انہوں نے استعفیٰ دے دی۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب راشٹرپتی اپ راشٹرپتی دونوں عہدے کے اوپر نہ ہوں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں
وہ راشٹرپتی کہلاتے ہیں اپنے آپ. تو ہدایت اللہ اس زمانے میں راشٹرپتی بن گئے 2 ماہ تک. اس کے بعد 1979 سے 84 تک یہی ذیل سنگھ کے زمانے میں اپ راشٹرپتی بنے 5 سال تک. تینوں بڑے عہدوں کے اوپر رہے. لیکن یہ آدمی بالکل شرک کے ماحول، کفر کے ماحول، دینی تربیت نہیں، نہ کوئی مسجد سے واسطہ، نہ کوئی دین سے واسطہ. اس کا انجام کیا ہوا جو میں بتانا چاہتا ہوں؟ اگر اس ملک کے اندر ہم نے دینی نظام کو قائم نہیں رکھا، مسجدوں کو آباد نہیں رکھا، مدرسوں کو آباد نہیں رکھا، تو اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے یہ آدمی ایک غیر مسلم عورت سے شادی کرتا ہے، یہاں کی پشپا شاہ. اور 1992 میں جب ہدایت اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمانوں کی طرح دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا ہندوؤں کی طرح. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہماری آنے والی نسلیں دین سے دور ہوں، اسلام سے دور ہوں، توحید سے دور ہوں، قرآن سے دور ہوں. بالکل نہیں چاہتے. تو پھر آج کل یہ سب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وقت کی سب سے بڑی ضرورت اگر ہے سارے لوگ ایک ہو جائیں. اس ملک کے دستور نے ہم کو بھی حق دیا ہے اپنی آزادی کا، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کا. لیکن آج ہم لوگ رفتہ 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 ایک الگ راہ پکڑ رہے ہیں. دستور کے مطابق عمل کرنا، قانون کے مطابق عمل کرنا، یہ تو ملک کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خوف زدہ ہو جائیں. اس ملک میں تمام لوگ برابر ہیں. دستور کے سامنے راشٹرپتی سے لے کر ایک ادنا سے ادنا آدمی سب برابر ہیں. اگر راشٹرپتی کو مذہب کی آزادی ہے تو ایک ادنا آدمی کو بھی ہے. اگر راشٹرپتی کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی، عبادت کرنے کی، پوجا کرنے کی آزادی ہے تو ہر ایک کو ہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی آزادی. اس کے اندر خوف زدہ ہونا یہ کوئی بات نہیں، بلکہ اس برابری، سب سے پہلے یہ برابری اسلام نے دی. ایک مصنف ہیں برطانیہ کے ولیم ڈیلرمپل، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا لاسٹ مغل. اس میں کہ ایک زمانے تک، صدیوں تک حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، اس ملک کے اندر انصاف رہا، امن و امان رہا، قومی ایکتا قائم رہی، سب کو آزادیاں حاصل رہی. اس ملک کے اندر سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے حکومت کیوں چلی گئی، اس کے اسباب دا لاسٹ مغل، یعنی آخری جو مغل بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کے بعد پھر حالات نے کروٹ لی. اس نے اس قوم کا جائزہ لیا کہ کیوں ان کے ہاتھوں میں سے حکومت چلی گئی، ملک کی باغ ڈور کیوں چلی گئی. اس میں بہت سارے اسباب اس نے لکھے ہیں اور بہت زیادہ تحقیق، غور و فکر کے بعد اس نے نتیجہ نکالا ہے. اس نے ایک بات لکھی ہے کہ 1857 سے پہلے دہلی کے اندر بالکل گنے چنے انگریز تھے اور ہندوستانیوں کی تعداد تو لاکھوں کے اندر. اتنی کم تعداد، اتنے گنے چنے لوگ
انہوں نے کیسے بہت ہی آسانی سے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا. ایک سبب اس نے یہ لکھا ہے ڈیلرمپل نے کہ اس زمانے میں دہلی کے اندر جو انگریز تھے، جو بہت گنتی کی تعداد میں تھے، وہ صبح جلدی اٹھتے تھے. 4-5 بجے جب انگریز اٹھتے تھے ورزش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، تب یہ انگریز دیکھتے تھے کہ اب تو یہ لوگ مشاعروں کے اندر سے، قوالیوں کے اندر سے، محفلوں کے اندر سے اب 4-5 بجے سونے جا رہے ہیں. تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ قوم بالکل بزدل ہے، کمزور ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں. 4-5 بجے نواب لوگ اور دہلی کے بڑے بڑے لوگ سونے جاتے تھے اور ان کی صبح ہوتی تھی 12 بجے 1 بجے. وہ قوم کیا ترقی کرے گی دنیا کے اندر؟ آج یہی حالت. جس قوم کو ملک کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے، ملک کے دستور کو باقی رکھنا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، ملک کے اندر جس قوم کو مالی لحاظ سے مضبوط ہونا ہے، اس قوم کے نوجوان 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک اپنا وقت موبائل کے اندر گنوا رہے ہیں. یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس سے قومیں اور زیادہ کمزور ہوتی. رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، قوم کے روزگار کے لیے فکر کرو، قوم مالی لحاظ سے مضبوط ہو اس کی فکر کرو، قوم ایجوکیشن میں مضبوط ہو اس کی فکر کرو، قوم ڈاکٹری لائن میں مضبوط ہو اس کی فکر کرو. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کرنے کی باتیں ہیں. ورنہ رفتہ 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 ہمارے ہاتھ میں سے بات سرک رہی ہے. خواب غفلت ہے یا سحر نہ ہوئی، خواب غفلت ہے یا سحر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. ابھی بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں لگاؤ، ایک ہو جاؤ. سب سے بڑی ضرورت ایک ہونے کی. ذرا لالچ کے اندر، مال کے لالچ کے اندر ایمان بیچ دیتے ہیں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. ایک ہونے کی ضرورت. اگر ملک کے دوسرے لوگوں کو حقوق ملتے ہیں تو ہمیں بھی ملنے چاہیے. ہم بھی اس ملک کے رہنے والے، ہم بھی یہاں پیدا ہوئے، ہم بھی یہاں کے دستور کو فالو کرتے ہیں، ہم بھی یہاں ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہم بھی اس ملک کے باشندے، ہم کو بھی حقوق ملنے چاہیے. اس کے لیے پہلے قوم کو مضبوط کرنا پڑے گا. تجارت کے اندر، مال کے اندر، ایجوکیشن کے اندر دین تو ہے ہی. وہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ اگر باقی رہنا ہے اس قوم کو، پہلے ہی وہ واقعہ جو میں نے سنایا اس کا مقصد یہی تھا کہ سب سے پہلے دینداری کی فکر، اور پھر یہ ساری باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی. اسلام میں دین دنیا الگ ہے ہی نہیں. تو جو ضرورت ہے ایک ہونے کی، جس قوم نے ایک ہونے کا پیغام پوری دنیا کو دیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں جو پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آج وہ قوم کھینچتان میں لگی ہوئی. حج کا موسم چل رہا ہے تو ایک واقعہ سناؤں. یہ دین اسلام نے ایکتا کا، اتحاد کا، ملنے جلنے کا، ایک ہونے کا جو پیغام دیا ہے. یہاں بادشاہ بھی آئے گا تو وہ بھی یہاں کھڑا ہوگا، ایک معمولی سے معمولی مزدور آئے گا وہ بھی یہاں کھڑا ہوگا. یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں، سب برابر. جو حدیث میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم،
کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، وتراحمہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، وتعاطفہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں، مثل الجسد، کتنی بہترین مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو، آگے آپ نے فرمایا کہ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی انگلی میں کوئی درد ہو گیا، ایک جگہ پھوڑا نکل آیا، فرمایا سارا جسم پریشان ہو کر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل الجسد، جب ایک عضو کو پریشانی ہوتی ہے تو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم بخار زدہ ہو جاتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے، تکلیف ایک جگہ کو. تو یہ اتحاد کی، ایکتا کی مثال یہ تھی. آج آپس کی خود غرضی، میرے گھر کے آگے صفائی ہو جانی چاہیے، دوسرا جائے بھاڑ میں، یہ کوئی اسلام نہیں، پھر نماز کا کوئی اثر نہیں، یہ توحید نہیں، یہ جماعت سے نماز پڑھنے کا یہ اثر نہیں. یہاں تو فرمایا تمام برابر ہیں. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے فیسیلیٹی ملے، مجھے حقوق ملے، میری اولاد ترقی کرے، تو پورے سماج کے لیے فکر کرے. خیر، یہ ایک ہونے کی مثال، ایکتا کی مثال، اتحاد کی مثال نماز، یہ جماعت سے نماز سب ایک ساتھ. اسی طرح حج، ساری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو تو فرمایا وہی 2 کپڑے پہنتا ہے بغیر سلے ہوئے، چاہے وہ کسی ملک کا ایک ادنا سے ادنا مزدور ہو وہ بھی اسی حالت میں. امریکہ کے اندر ابتدا میں دعوت کا کام کرنے والوں میں ایک گزرے ہیں مالکم ایکس، جن کا نام تھا ملک شہباز، اصل نام تو ان کا تھا مالکم ایکس، جو دعوت کا کام بڑے پیمانے پر امریکہ میں کیا. دا نیشن آف اسلام نام کی تحریک چلائی. اصل تو یہ کالی نسل کے تھے، اور وہاں بھی یہ اونچ نیچ، اس ملک کے اندر بھی اگر اونچ نیچ ہے، اس ملک کے اندر بھی اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. ہر جمعہ کو آپ سنتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر ناانصافی مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاؤ اور غیر مسلم کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ خوش ہو جاؤ. یہ اسلام نہیں. کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے تو اس کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ہر جمعہ کو پیغام دیا جاتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، فرمایا ہر جمعہ کو یہ آیت پڑھو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو مالکم ایکس 1946 میں جب کالے لوگوں کے لیے انہوں نے وہاں تحریک چلائی تو ان کو 10 سال کی سزا ہوئی، جیل میں تھی. ایک اللہ کا بندہ، اس نے مالکم ایکس کو دعوت دی، ملک شہباز کو، کہ آپ جو بات چاہتے ہیں سب برابر یہ دین اسلام کے اندر ہیں. اور وہ جیل کے اندر ہی اسلامی کتابوں کو پڑھنے لگا. پھر اس کے بعد مسلمان ہو گیا. لیکن مالکم ایکس کی زندگی میں مسلمان تو ہو گیا، اس کے بعد نیشن آف اسلام کی تحریک بھی وہاں چلائی، لیکن اس کی زندگی میں سب سے بڑا بدلاؤ اس وقت آیا جب وہ 1964 میں حج کے لیے گیا، پریکٹیکل حج کیا. اس زمانے میں انہوں نے شہزادہ فیصل سے بھی ملاقات کی جو بعد میں شاہ فیصل بنے. حج کے دوران جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں واقعی
اسلام کے اندر سب برابر ہے، ہر ایک کے پاس وہی 2 کپڑے، ہر ایک کا سر کھلا، تو بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر سب سے زیادہ زور اس کے اوپر دیا ہے کہ میری زندگی میں چینجنگ آیا جب میں 1964 میں حج کے لیے گیا، سب برابر. تو خیر جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو جن باتوں کی ضرورت ہے، پہلی بات تو میں نے بتائی، دین کی طرف جڑ جاؤ، مائل ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تعلیم کو، مدرسوں کو آباد کرو. دوسری بات جو میں نے بتائی، بزدلی کو چھوڑ دو، کمزوری کو چھوڑ دو. تیسری بات جو میں نے بتائی کہ اپنا وقت ضائع مت کرو، رات کو جاگ کر اپنے آپ کو تندرست رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور تندرست مومن بیمار اور کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. اپنی تندرستی کی حفاظت کرو، اپنے علاقے میں فیسلٹیز ملے، تندرستی کا ماحول بڑھے، اس کے لیے فکر کرو. اور جو چوتھی اور اہم بات جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک ہو جاؤ، مل جل کر رہو. آج اس بات کی کوششیں دوسروں کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں کہ ان میں آپس میں ٹوٹ ہو، توڑ ہو، پھوڑ ہو، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. یہ محنتیں ہو رہی ہیں. اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے کہ سب ایک ہو جائیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قرآن کا پیغام امن قائم رہے، اس ملک کے اندر یہ اللہ کے گھر جو صدیوں سے آباد ہیں وہ قیامت تک آباد رہیں، اس ملک کے اندر جو دستور نے برابری کے حقوق دیے ہیں، مذہبی آزادی کے حقوق دیے ہیں، وہ باقی رہیں، اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فریضہ ہے قربانی کا وہ ادا کر سکیں لوگ. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو ایکتا ہے. آپس میں کھینچتان یہ نقصان دے گی کہ یہ اگر کما رہا ہے میں اس کو کیسے توڑوں، یہ اگر اس طرح کر رہا ہے میں اس کو کیسے توڑوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کو آپس میں ختم کرو. میرا بھائی بھی ترقی کرے، میں بھی ترقی کروں، یہ بھی آگے بڑھے، میں بھی آگے بڑھوں. اگر اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو آپس کا حسد ختم کر دو، ایک ہو جاؤ، بزدلی کو چھوڑ دو، خوف کو چھوڑ دو، مل جل کر رہو. اگر کہیں ناانصافی ہو رہی ہے چاہے وہ کسی بھی طرف جانب سے ہو، چاہے اپنوں کی جانب سے چاہے دوسروں کی جانب سے، اس کے خلاف جمہوری طریقے سے امن کے ساتھ آواز اٹھاؤ. اس طرح نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہو، قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس میں خوف زدہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر قوم کے اندر اتحاد ہے، ایکتا ہے، تو آپ جان لو کہ یہ قوم مائنورٹی میں نہیں ہے. اس ملک کے اندر دوسرے نمبر کی سب سے بڑی میجورٹی ہے. لیکن اس قوم کو اگر آج نقصان ہے تو آپس کے اختلافات، چاہے وہ تجارتی لائن سے اختلافات ہوں، چاہے کسی اور لائن سے اختلافات ہوں، چاہے وہ سیاسی لائن سے اختلافات ہوں، اس کی وجہ سے اس قوم کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو سب سے پہلے یہ طے کرو کہ اس دین کا پیغام ایک ہو جاؤ، مل جل کر رہو. اس پیغام کو خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی یہ بات پہنچاؤ. آپس کی کشمکش کو ختم کر دو، آپس کی کھینچتان کو الوداع کر دو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم سلامتی کے ساتھ، اپنے حقوق کے ساتھ،
اپنا سر اونچا رکھتے ہوئے جئیں تو اس بات کی ضرورت ہے مل جل کر رہو، ایک ہو کر رہو، آپسی اختلافات کو ختم کرو، مظلوم کی حمایت کرو۔ اس ملک کے اندر جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے ضرورت مندوں کی حمایت کرو، اپنی تجارت کو ایسی بناؤ کہ دوسرے لوگ تمہارے پاس خریدنے کے لیے آئیں، وہ یہ کہیں کہ لوگ امانت دار ہوتے ہیں، یہ سچائی پسند ہوتے ہیں۔ یہ صفات اپنی تجارت کے اندر، اپنے لین دین کے اندر لاؤ۔ یہی طریقہ ہے ترقی کرنے کا، یہی طریقہ ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا۔ اپنی تجارت کے اندر یہ صفات لاؤ، یہ خوبیاں لاؤ کہ دوسرے لوگ ہمارے پاس خریدنے کے لیے آئیں اور اس کے ذریعے وہ ہم سے واقف ہو، دیکھیں کہ ایمان والا ہوتا ہے وہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ تو دوسروں کے لیے فکر کرتا ہے، دوسروں کو سلامتی پہنچانے والا، دوسروں کو امن پہنچانے والا۔ یہ سندیش، یہ پیغام آج اس ملک کے اندر دینے کی ضرورت ہے اپنے برتاؤ کے ذریعے۔ اگر ہم دوسری جگہ جاتے ہیں، دوسرے علاقوں کے اندر جاتے ہیں تو اس طرح برتاؤ کریں۔ اگر کوئی ایک مسلمان کی تعریف کر رہا ہے تو مسلمان کی تعریف نہیں کر رہا، وہ اسلام کی تعریف کر رہا ہے، قرآن کی تعریف کر رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ اخلاق اپنے اندر لاؤ۔ اتحاد کے ساتھ جو دوسری ضرورت ہے وہ اخلاق کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو توحید کا پیغام ہے اس کے اوپر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس قوم کو ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔